اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ہجر آیت نمبر 4 and 5، 2 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 4، وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ تو آیت نمبر 4 جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے وما اہلکنا، اور نہیں ہم ہلاک کرتے، ہم ہلاک نہیں کرتے، اہلک نہ، ہم نہیں ہلاک کرتے، من قریتن، ان بستیوں کو یا ان ٹاؤن کو، پاپولیشن کو، یا جو بھی ہے وہ شہر ہے، تو ان بستیوں کو، من قریتن، قریہ جیسے گاؤں یا شہر یا جو بھی ہے بستی ہے، تو ہم نہیں ہلاک کرتے، وما اہلکنا من قریتن، ہم نہیں ہلاک کرتے کسی بھی بستی کو، الا سوائے اس کے، وَلَهَا کتاب معلوم، اور کتاب جو ورڈ ہے وہ لکھنے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور جو کتاب جو بک ہوتی ہے اس سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ تو وَلَهَا، اور یہ تھا کتاب معلوم میں، یعنی جس کتاب کو، یعنی جس کے بارے میں معلوم ہے، یعنی وہ پہلے سے لکھا گیا تھا، پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ اللہ کا علم تو علم قدیم ہے نا، اللہ کو پتا ہے نا کون سی بستی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گی، وہ ڈھیٹ ہے، وہ یہ فلانے ڈھیٹ لوگ ہیں یا جو بھی ہے، تو اللہ پھر ان کے لیے بہت ساری مہلتوں کے بعد بھی ان کے لیے یہ لکھ دیتا ہے۔ وہ وقت جو ہے اب وہ مقرر ہو چکا، وہ ٹرم اپوائنٹڈ ہو چکا، کیونکہ اب صرف وہ ٹائم کو پورا کے پورا لیو اپ کرنے کے لیے یا وہ چیز کو گزرنے کے لیے اللہ جو ہے وہ ویٹ کرتا ہے، لیکن اس کی کتاب میں پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ وَلَهَا کتاب معلوم، لیکن ان کو چانس تو دینا پڑے گا نا، اگر نہیں چانس دیں گے تو کہیں گے نہیں ہم کو تو کوئی مہلت ہی نہیں ملی نا، تو مہلت پوری دی جائے گی، تو مگر اس کا وقت مقرر ہے کہ اب جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی تو وہاں عذاب جو ہے وہ آئے گا، ہلاک کر دے گا پوری بستی کو۔ Never did we destroy a population that had not a term decreed and assigned beforehand. تو یہ چیز بتا دی گئی۔ اس کی نوٹ ہے 1938، کتاب معلوم۔ کتاب معلوم جو ہے اس کا لٹرل میننگ جو ہے اور رائٹنگ نون، یعنی وہ لکھا ہوا جو معلوم ہے، جو لکھا ہوا معلوم ہے، یہ لٹرل میننگ ہے۔ لیکن there are many shades of meaning implied، لیکن یہاں پر اور بھی اس کے الگ الگ مطلب شیڈز ہیں جو کہ اس کو مطلب یہ والی بات کو جو مطلب وہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر، کہ نمبر 1 جو ہے کتاب معلوم فار ایوری پیپل ایز فار ایوری انڈیویجول، یعنی ایک پورے پیپل لوگ ہے، قوم ہے پوری، اس کو ایز فار ایوری انڈیویجول یا ہر ایک علیحدہ علیحدہ بندہ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ کو بھی دیر از اے ڈیفینیٹ ٹرم اسائن، یعنی ان کے لیے ایک وقت مقرر ہو چکا ہے، کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے، چاہے وہ تنہا تنہا کوئی ہو، چاہے وہ پورے گروپ ہو یا کوئی بستی ہو، ٹاؤن ہو، شہر ہو، جو بھی ہو، ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، وہ ڈیفینیٹ ٹرم اسائنڈ ہے۔ Their faculty of choice gives them the opportunity of molding their will according to Allah's will۔ ان کو اللہ نے بہت سارے مطلب فیکلٹی دیا ہے، جو ان لوگوں کے باڈی کے اندر سمجھو کہ عقل ہے، دل ہے، اور پھر اس کے بعد سب دنیا مطلب جیسے کان، آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، دماغ، سب کچھ آ گیا اندر، اجزاء جس کو کہتے ہیں، تو ان کو اللہ نے وہ فیکلٹی بھی دی ہے، اور ان کو موقع بھی دیا کہ لو تم کو چانس دیتے ہیں، تو اب تم اپنے آپ کا جو تمہارا اپنا جو ول ہے اس کو مولڈ کرو، اس کو اللہ کے ول کے ساتھ جوڑو،
جیسا اللہ چاہتا ہے قرآن میں ویسا اپنی مرضی کو بھی وہی بنا دو, اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دو. جو اللہ چاہتا ہے وہی کرو, اپنی مرضی مت چلاؤ. And thus identifying themselves with Allah's universal law, کہ اللہ کا جو ایک شریعت ہے, اللہ کا قانون ہے, وہ یونیورسل ہے, سب کے لیے ہے, تو تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ. اللہ کے قانون کے ساتھ خود کو جوڑ دو, یکجا کر دو. During that term they will be given plenty of room, اور وہ وقت جو ہوگا اس دوران اللہ جو ہے وہ بہت اپنے بندوں کو, یا بندے کو, اکیلے بندے کو, یا گروپ آف بندوں کو اللہ بہت اس کی رسی دراز کرے گا کہ جا, جتنا دور بھاگ کے جانا ہے جا, یا اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تو کر, تیرے کو بہت مہلت دیتا ہوں میں. آفٹر دیٹ ٹرم از پاسڈ, لیکن اب رسی گھسیٹنے کا وقت ہے. تو وہ جو ٹرم ہے, جو مدت دی گئی تھی ایک وقت معین, اب وہ ختم ہو گیا. اب there will be no opportunity for repentance. اب کوئی موقع نہیں ہے, تم کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی کہ تم اب توبہ اور استغفار کرو, کیونکہ مہلت کا وہ ٹائم ہے گزر چکا, ختم ہو گیا. اس کے اندر تم کو اللہ نے بہت لمبی رسی دی. تم پھر بھی سدھر سکتے تھے لیکن تم نے نہیں کیا. تم اللہ کے ول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتے تھے, وہ بھی تم نے نہیں کیا, تو ختم. اب کوئی مہلت نہیں ہے توبہ استغفار کی تمہارے پاس. تو نمبر 2 جو ہے, یعنی یہی کتاب معلوم جو ہے, اس کے ہم الگ الگ طرح سے اس کے جو بیان ہے وہ پڑھ رہے ہیں. نمبر 2 میں کہا گیا neither the righteous nor the ungodly can hasten or delay the doom. یعنی کہ جو نیکوکاروں میں سے متقین بندے, صالحین بندے ہیں, نہ تو وہ اور نہ ہی وہ جو اللہ کو نہیں مانتے, کفر کے اوپر اڑے ہوئے ہیں, وہ بھی نہیں. یعنی کہ یہ دونوں ہی, ایک طرف نیکوکار ہے, ایک طرف مطلب بدکار ہے, یعنی مطلب سمجھو جو نہ مانے, کفر, کافر. یہ لوگ نہ تو جلدی مچا سکتے ہیں اور نہ ہی تاخیر کر سکتے ہیں, ڈیلے. یہ جو ان کا ڈوم لکھا ہوا ہے نا, کہ جو ختم, بس اب مہلت ہو گئی ختم, اور اب تو وہ نیک لوگ بھی اس کو کچھ نہیں کر سکے. نیک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی مہلت کو اور بڑھا دے, یا بولے کہ دیکھو ہم بہت اچھے تو ابھی اور ہمارا وقت نہیں. ان کا بھی وقت بالکل فکس ہے. اور جو ان گاڈلی ہے, جو اللہ کے نہیں ماننے والے لوگ ہیں, وہ ان کا بھی وقت فکس ہے. دونوں کی جو بھی ڈوم ہے ان کا آ کے رہے گا. قیامت دونوں کی آئے گی. موت بھی جو ایک صغرا قیامت ہے نا. Allah's will must prevail and he is all wise. اور اللہ کی جو مرضی ہے وہ ہو کے رہے گی, بالآخر وہی مطلب ہوگی جو مطلب پوری یعنی ہو کر رہے گی. اور اللہ جو ہے وہ کمال حکمت والا ہے. اس کی حکمت کے اندر یہ چیز ہے, تبھی تو ہو رہی ہے نا. اس نے جتنا موقع دینا تھا دیا, لیکن اب بتا دیا کہ نہ تو رائٹیس اور نہ ہی کافر کوئی بھی اس مہلت کو نہ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے. اللہ کی طرف سے جو وقت فکس ہے وہ دونوں کے لیے ہی ہے. پھر ہے نمبر 3 جو پوائنٹ ہے کتاب معلوم کا, the destruction of a people is not an arbitrary punishment from Allah. یعنی کوئی بھی قوم, کوئی بھی بستی یا کوئی علیحدہ لوگ, ان کی جب بھی تباہی آئی, یہ ہلاکت, ڈسٹرکشن, ڈسٹروائے, تو جب ان کی تباہی, بربادی, ہلاکت جو بھی آئے گی وہ ایسی نہیں ہے کہ اچانک سے آ گئی, اللہ نے امپلس میں آ کے کر دیا, ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی وہ منمانی, نہ منمانی ہے نہ خود مختاری ہے کہ اللہ جو ہے وہ جو چاہے کرے. نہیں, اللہ ایسا نہیں کرتا. The people bring it on themselves by their own choice. لوگ جو ہیں وہ خود اپنے اوپر اس تباہی کو, اس ڈسٹرکشن کو لاتے ہیں. وہ لوگ خود اپنے اوپر لاتے ہیں, خود اپنی چوائس سے. یعنی تم نے خود اس کو چنا ہے, تم نے خود اس کو اپنے اوپر لانے کے لیے پسند کیا ہے. تو اب جو بھی تباہی آ رہی ہے وہ تم اپنی مرضی سے لا رہے ہو. اللہ کو ایسی نہیں پڑی ہے کہ وہ اپنے بولے چلو ابھی میں تو کچھ بھی منمانی کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. اللہ کی حکمت میں تمام چیزیں ہیں, وزڈم.
For the fixed law or decree of Allah is always made known to them beforehand and in many ways. اللہ نے جو بھی اس نے قانون شریعت فکس کیا ہوا ہے اور یا پھر اللہ نے وہ وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ فلانے شخص ان لوگوں کے ساتھ یہ ہونا ہے، وہ ہمیشہ ان کو پہلے وقت سے پہلے ان کو بتا دیا جاتا ہے تاکہ ان کے نالج میں یہ بات آ جائے. کتاب معلوم کا مطلب یہی ہے کہ ان کو پہلے سے پتا ہے اور ان کو کئی طرح سے بتایا گیا ہے، بہت سارے طریقوں سے بتایا گیا ہے. لیکن اگر پھر بھی تم نہ سمجھو یا نہ سمجھی ہونے کا ڈرامہ کرو اور پھر تم کو جو کرنا ہے تم کرتے رہو کیونکہ تم کو اپنی مرضی چلانی ہے نا، تو وہ مرضی چلانے کے اندر اب تم کو معلوم ہوتے ہوئے بھی تم جا رہے ہو اس تباہی کے اندر، اس ہلاکت کے اندر. اللہ نے تو ہر طریقے سے تم کو سمجھا دیا، کسی نہ کسی طریقے سے تم کو بتایا کہ تم جو یہ کرو گے تو یہ غلط ہے، لیکن اب تم اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے وہ غلط کام کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا تم نے اپنی ہلاکت اپنی بربادی خود اپنے ہاتھ سے چنی ہے. اللہ کو کیا پڑی کہ سزا دے لوگوں کو. آیت نمبر 5 ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون. نہ تو ما تسبقو یعنی لوگ جو ہیں اگر اس کو پہلے سے سوچ بھی نہیں سکتے کہ پہلے سے اینٹیسپیٹ کرے کہ ما تسبقو من امتن، لوگ جو ہے وہ پہلے کسی چیز کو کسی مطلب وقت معین کو اس ٹرم کو پہلے سے اس کے لیے تم وہ نہیں کر سکتے کہ ابھی یہ مطلب پہلے آ جائے گا. اجلہا یعنی ان کی اجل یا ان کا مطلب جو ٹرم ختم ہونے والا ہے وہ. وما یستاخرون اور نہ ہی اس میں تاخیر ہوگی، ڈیلے بھی نہیں ہوگا. یعنی اگر لوگ یہ چاہیں گے کہ اس کو پہلے لے کر آؤ تو وہ بھی نہیں ہوگا، اور پھر کوئی کہے گا کہ اس کو تھوڑا لیٹ کر دو تو وہ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے پاس اپنی کتاب میں جو لکھ دیا گیا ہے وہی کتاب معلوم، وہی ہو کر رہے گا، وہی وقت ہوگا. اس وقت سے پہلے بہت ساری مہلتیں دی جائے گی. Neither can a people anticipate its term nor delay it. اب اس کا تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.